سب سے بڑا جو کہ شاید بڑا سیریس بھی ہے کہ یہ خط کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا گیا ہے اور اس کے چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا ہے، یہ اٹ ول بی وائلیٹو آف جوڈیشل پروپرائٹی فار می ٹو انکوائر انٹو اے میٹر، یعنی یہ جوڈیشل اصولوں کے خلاف ہوگا جو کہ جورسڈکشن میں آتے ہیں صرف کانسٹیٹیوشنل باڈی وچ از دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور سپریم کورٹ آف پاکستان، یعنی یہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان الزامات کو دیکھ سکتی ہے۔ سو جس بنیاد پر یہ انکوائری کمیشن بنا اسی بنیاد کو رد کر دیا تصدق حسین جیلانی صاحب نے، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا جو ٹی او آرز بنائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے وہ نہیں ہیں جو خط میں لکھے گئے الزامات ہیں، دے ڈو ناٹ کنفارم اور اکارڈنگ ٹو دا یہ اس کے مطابقت نہیں رکھتے جو خط لکھا گیا معزز ججوں کی جانب سے۔ تو پھر آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی اور ایک 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ان الزامات کی تحقیقات کیسے ہوں گی؟ کیسے ثابت ہوگا کہ جو ججز نے الزامات لگائے ہیں وہ درست ہیں؟ کیا جج خود اس سلسلے میں پیش ہوں گے؟ کیا کوئی انکوائری کمیشن بنے گا؟ کوئی جے آئی ٹی بنے گی؟ ساتھ یہ بھی کہ جو آئی ایس آئی یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹیوز ہیں کیا ان کو بلایا جائے گا؟ کیونکہ کچھ نام یا نام نہ دیے گئے ہوں، ڈیزگنیشنز تو دیے گئے ہیں، نام بھی دیے گئے ہیں جن پر الزام ہے، تو کیا ان کو بھی طلب کیا جائے گا؟ 7 رکنی بینچ کیوں؟ فل کورٹ کیوں نہیں؟ یہ بحث پاکستان میں بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے، اس پر بھی دیکھ لیتے ہیں کیا اس ساری کاروائی کو یہ لائیو ہوگی؟ یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے اس سارے کا۔ اور کیا جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے الزامات، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ اس خط میں معزز ججز نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات بھی ہوں، ان کے الزامات بھی سیریس تھے، انہوں نے بھی نام لیے تھے، انہوں نے بھی واقعات بتائے تھے کہ کب کیا ہوا۔ سو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، ان کو بھی بلایا جائے، پچھلے 8-9 سال کا ایک آڈٹ کر دیں کہ آخر ججز کو اپروچ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں، ذرا تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر رہا تھا اور وکلا ہمارے کیا کہتے ہیں اس پر۔ شہباز کوسا صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار، حسن رضا پاشا صاحب سابق چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل، بہت شکریہ۔ تھوڑا سا لیگل ویو ادھر سے لے لیں گے، اور محسن اجاز ہمارے رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، آپ کا بھی شکریہ، اور عمران وسیم سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ تو جو سپریم کورٹ کے اندر کا ویو ہے ادھر سے لے لیں گے، لیکن سب سے پہلے پاشا صاحب، میں جتنا میں نے دیکھا ہے اب تک، اگر کوئی کمیشن بنتا ہے اس سے پہلے ان کی رائے لے لی جاتی ہے کہ سر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں کہ ہم آپ کو کمیشن میں یا ہیڈ بنانے لگے ہیں، اس کمیشن میں ڈالنے لگے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جیلانی صاحب سے پہلے پوچھا گیا ہوگا کہ سر ہم آپ کو کرنے لگے، اور اس کے بعد پھر نوٹیفائی کیا ہوگا۔ یہ جیلانی صاحب کیوں بھی ایک دم ان کو احساس ہوا کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہ بہت پریشر تھا آپ کے خیال؟ بھائی صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یقیناً جیلانی صاحب سے حکومتی زعماء نے پوچھا ہوگا کہ ہم آپ کو کمیشن کا ہیڈ بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ولنگنیس دی ہے۔